آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 نمبر آیت سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي آقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ آیت نمبر 38 کا سے لے کر تو 41 تک ہو گیا۔ ہنالکا، اس موقع پر، دعا کی زکریا نے، یعنی جو موقع تھا مریم علیہ السلام کے پاس پھل دیکھے، بے موسمی پھل دیکھے، اور جب انہوں نے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئی ہیں، انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ تو جب یہ انہوں نے ایسی یہ موقع تھا ان سے بات چیت کا، تو جب انہیں اس طرح حیرت اور استعجاب کا موقع تھا، تو اس وقت انہوں نے اللہ پاک سے دعا کی۔ ہنالکا، اس وقت یا اس موقع پر یا وہیں، دعا کی زکریا نے ربہ، اپنے رب سے، قال، کہا، کیا کہا زکریا نے، رب ہب لی، اے میرے رب مجھ کو عطا کر، من لدنکا، اپنی طرف سے، اپنے پاس سے، ذریۃً، اولاد، طیبۃً، پاکیزہ، اے میرے رب مجھ کو اپنی طرف سے پاکیزہ اولاد عطا کر، انکا، بے شک تو، سمیع الدعاء، سننے والا ہے دعا کا۔ اب یہ حضرت زکریا علیہ السلام اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں ان کی اولاد نہیں تھی، بوڑھے ہو چکے تھے، اور ادھر سے ان کی جو بیوی تھیں وہ بھی بانجھ تھیں، تو قوم کی حالت دیکھ کر وہ دل میں افسوس کرتے رہتے تھے اور سوچتے تھے کہ میرے بعد میری قوم کا کیا ہوگا، میری قوم کا میرا کوئی وارث ہوتا، میرا کوئی بیٹا ہوتا جو کہ قوم کی اصلاح کا بیڑا اٹھاتا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کی خاص چیز تھی نا، نبوت جو نسل در نسل چلی آ رہی تھی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ کیا میرے بعد یہ لوگ اس نعمت سے محروم ہو جائیں گے، اور گھر میں جب اولاد نہیں ہوگی تو یہ سلسلہ نبوت جو ہے وہ میرے بعد کیسے چلے گا۔ تو یہ چیزیں جو تھیں ان کے دل میں تھیں، اور وہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد عطا کرے۔ تو اب یہ حالات دیکھ کر انہوں نے جب یہ معجزانہ طور پر پھل دیکھے، تو یہ حالات دیکھ کر، یہ معجزات دیکھ کر ان کو اولاد کی خواہش دل میں زیادہ ہوئی، اور انہوں نے سوچا کہ میں بھی اولاد کے لیے دعا کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کی رحمت اور قدرت سے کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس عمر میں بھی عطا کر دے، جیسے بے موسمی پھل دے دیتا ہے تو وہ بے موسمی اولاد بھی عطا کر سکتا ہے۔ اس لیے انہوں نے صالح اولاد کے لیے دعا کی۔
اب یہ جو دعا ہے ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبۃ، اولاد کی دعا تو کی لیکن ساتھ اس کے طیب صالح اولاد کا لفظ لگایا، صالح کا لفظ لگایا، تو نیک اولاد انہوں نے اللہ تعالیٰ سے طلب کی۔ اس لیے جو لوگ اپنے اولاد کی، جن کے ہاں اولاد نہیں ہو، اولاد کی خواہش رکھیں تو یہ والی دعا پڑھیں تو اللہ تعالیٰ اولاد عطا کر دیتے ہیں۔ ساتھ طیبتاً کا لفظ لگائیں، نیک اولاد۔ انکا سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے۔ تو اب یہ ادب ہے، ادب بھی کیا، اہتمام اور رعایت کی، ادب کا بھی لحاظ رکھا نا، کیسے اللہ تعالیٰ نے سے انہوں نے ادب سے دعا مانگی ہے، اور اولاد کے لیے بھی نیکی کی، صالح ہونے کی جو ہے نا انہوں نے دعا مانگی۔ پھر ان کی دعا کا کیا اثر ہوا؟ فنادتہ الملائکۃ، پس پکارا اس کو فرشتوں نے، وہوا اور وہ قائم یصلی، کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب، محراب میں، وہ اپنے کمرے میں نماز میں کھڑے تھے تو انہیں فرشتوں کی آواز آئی۔ فنادتہ، پکارا اس کو، الملائکۃ، فرشتوں نے، وہوا اور وہ اس حال میں تھے، قائم، کھڑے، یصلی، نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب، محراب میں، اپنی محراب میں وہ نماز پڑھ رہے تھے تو انہیں آواز آئی، ان اللہ، بے شک اللہ، یبشرک، خوشخبری دیتا ہے آپ کو، بیحییٰ، یحییٰ کی، یہ نام اللہ پاک نے خود رکھا ان کا، اللہ پاک نے خود نام رکھ کے ان کو خوشخبری دی، مصدقا بکلمۃ، تصدیق کرے گا اللہ کے کلمے کی، من اللہ، اللہ کی یعنی بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلمے کی وہ تصدیق کرے گا، جو یحییٰ ہیں وہ اللہ کے کلمے کی تصدیق کریں گے، وسیداً، اور وہ سردار ہوں گے، وحصوراً، اور نفس کو قابو میں رکھنے والے ہوں گے، ونبیًّا، اور نبی ہوں گے، من الصالحین، نیکوکاروں میں سے۔ اب جو ہے ان کو فوراً ہی دعا قبول ہو گئی اور ان کو بیٹے کی بشارت جو ہے فرشتوں نے دے دی، نماز کی حالت میں ان کو بشارت دی گئی۔ اب جو بشارت دی ہے بیٹے کی، اس کا نام یحییٰ خود رکھ دیا اللہ پاک نے۔ اب ان کی صفات بتائیں کہ تمہارا بیٹا کیسا ہوگا۔ پہلی صفت یہ بتائی، مصدقا بکلمات من اللہ، اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا، ایک ہو گئی، وسیداً، اور سردار ہوگا، وحصوراً، اور اپنی خواہشات کو قابو میں رکھنے والا ہوگا، ونبیًّا، اور نبی ہوگا، من الصالحین، نیکوکار۔ اب یہ صفات جو ہیں پانچ صفات جو ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بتائی گئیں۔ تو اب کلمت اللہ کی تصدیق کرنے والے کیا ہیں؟ کلمت اللہ جو ہیں ابھی پیدا ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلمت اللہ کہا جاتا ہے نا، کیونکہ وہ اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے، اللہ ان کا باپ نہیں تھا، اللہ کے کلمے سے اللہ نے ان کو حکم دیا تو وہ پیدا ہوئے۔ تو وہ یحییٰ علیہ السلام جو ہیں وہ تصدیق کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ تو گویا یہاں پر خوشخبری پہلے ہی بشارت دے دی گئی حضرت زکریا کو کہ تمہارا بیٹا ہوگا یحییٰ، اس کے بعد ایک اور نبی ہوگا کلمت اللہ، اللہ کے کلمے والا، تو وہ اس کی بھی یہ تصدیق کریں گے۔ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ تھوڑے سے بڑے ہیں عمر میں، لیکن یہ ہم عصر ہیں، ایک ہی زمانے کے ہیں، ایک ہی زمانے میں پائے جاتے ہیں، اس لیے ان کو تصدیق انہوں نے کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ دوسری صفت جو ہے وہ سیداً، سردار، لوگوں کے سردار ہوں گے، یعنی لوگ ان کی اتباع کریں گے، لوگوں کے وہ پیشوا ہوں گے، یعنی جیسے سردار ہوتا ہے اس کے کہنا سب لوگ مانتے ہیں، تو اس طریقے سے وہ پیشوا ہوں گے، لوگوں کے امام ہوں گے اور لوگ ان کا کہنا مانیں گے۔ تو یہ دوسری صفت ہو گئی۔ اور تیسری یہ بتائی گئی کہ نفسانی خواہشات کی طرف رغبت نہیں ہوگی، یعنی کہ وہ عورتوں سے کچھ میلان نہیں رکھیں گے، عورتوں سے دور رہیں گے۔ یہ ایک ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے
یہ چیز ڈالی ہی نہیں ہوگی کہ وہ عورتوں سے کچھ میلان رکھیں اور اپنے نفس کو وہ قابو میں رکھنے والے ہوں گے، اور یہی ہوا۔ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو تھے وہ انہیں عورتوں کی کوئی خواہش نہیں تھی، نہ انہوں نے شادی کی۔ اس کے بعد حصورہ، حصورہ یہ بتا دیا نا آپ کو، جائز خواہشات وغیرہ جو ہے نا اس میں بھی وہ کنٹرول کرنے والے ہوں گے۔ کھانا پینا عمدہ ہو، بہت اچھا ہو، ہر جو چاہتے ہیں خواہش ہوتی ہے، اس کی بھی ان کے اندر خواہش نہیں ہوگی۔ اور چوتھی صفت حضرت یحییٰ علیہ السلام کی یہ بتلائی گئی کہ وہ نبی یا وہ نبی ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو نبوت عطا کرے گا۔ اور پانچویں خصوصیت صفت یہ بتلائی گئی کہ صالحین میں سے ہوں گے۔ صالحین جو ہیں وہ معمولی درجہ نہیں ہے، بلکہ عام مومنین جو ہے، مومنین صالحین جو ہیں وہ اعلیٰ درجے کی یہاں پر درجہ مراد ہے نا۔ عام مومن بھی صالح ہو سکتا ہے، لیکن یہ صالحین کے اعلیٰ درجے میں سے ہوں گے۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا جو نکاح کرنا جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہے؟ جو اللہ پاک نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی یہ خوبی بتائی کہ وہ نکاح نہیں کریں گے اور عورتوں سے رغبت نہیں رکھیں گے اور اعلیٰ جو زندگی ہے وہ اس سے رغبت نہیں رکھیں گے، تو کیا خیال ہے کہ نکاح کرنا پھر اچھی بات نہیں ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ نکاح نہ کرنا یہ صرف حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خصوصیت ہے، ورنہ تمام انبیاء علیہ السلام نے نکاح کیا ہے۔ جتنے بھی نبی آئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، تمام انبیاء کی سنت ہے کہ انہوں نے نکاح کیا ہے، بیویاں رکھی ہیں، اور یہ متفق علیہ سنت ہے۔ تو صرف حضرت یحییٰ علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے، یہ خاص انہی کے لیے ہے، ان کو اللہ پاک نے رغبت ہی نہیں دی، یعنی کہ وہ اتنے زیادہ زاہد اور عابد ہوں گے کہ انہیں رغبت ہی نہیں ہوگی۔ اور صرف ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو بغیر نکاح کے آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، جب وہ بھی دنیا میں آئیں گے قرب قیامت میں، تو وہ بھی آ کر یہاں پر نکاح کریں گے، ان کی اولاد ہوگی۔ تو بہرحال یہ ایک سوال آ سکتا تھا ذہن میں، اس لیے اس کو بتا دیا، ورنہ تو نکاح کی بہت فضیلت آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کہا ہے کہ جو شخص استطاعت رکھتا ہو اور زوجیت کے حقوق ادا کر سکتا ہو وہ ضرور نکاح کرے، اور نکاح کے بغیر رہنا جو ہے وہ پسندیدہ نہیں۔ اگلی آیت ہے، قال رب انا یکون لی غلام، کہا زکریا نے، رب اے میرے رب، انا کیسے، یکون ہوگی، لی مجھ کو، غلام کیسے ہوگا مجھ کو لڑکا، غلام لڑکے کو کہا ہے، لڑکے کو کہتے ہیں۔ تو اب ایک تو انہوں نے یقین سے دعا مانگی، بہت یقین سے دعا مانگی، انہیں اللہ کی قدرت کاملہ پر یقین تھا، یقین سے دعا مانگی، دعا قبول ہوئی، فرشتے نے بشارت دی۔ اب حیران ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ قال کہنے لگے ہیں، رب انا یکون لی غلام، کہ میرے لڑکا کیسے ہوگا۔ اب یہ حیرانی کیسی ہے؟ یہ اللہ کی قدرت پر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں انہیں کوئی شک تھا کہ کیسے ہوگا، یہ حیرانی میں ایک طرح سے مسرت کا اظہار ہے، جیسے خوشی سے کوئی چیز مل جائے انسان کو، دیرینہ خواہش پوری ہو جائے تو وہ خوشی سے جو ہے وہ حیرت کا اظہار کر کے کہتا ہے کیسے ہوا، کیا ہوا۔ تو وہ اس طریقے سے اظہار مسرت ہے ان کا، اور استفسار کر رہے ہیں کہ کیسے ہوگا مجھے، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ ظاہری جو اسباب ہیں اس میں چونکہ ان کی بیوی بانجھ ہے اور وہ خود بھی بوڑھے ہیں، تو ظاہری سبب کے طور پر بھی وہ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی علامت ہو، کوئی نشانی ہو کہ کیسے مجھے پتہ چلے گا کہ اب اولاد جو ہے وہ ملنے والی ہے۔ تو وہ اب کہتے ہیں وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ، اور تحقیق پہنچا مجھ کو بڑھاپا، یعنی میں بڑھاپے تک پہنچ چکا ہوں، وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ، اور میری بیوی بوڑھی ہے، بانجھ ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے، میں بوڑھا ہوں۔ بانجھ یعنی وہ عورت جس کو اولاد کی امید ہوتی ہی نہیں ہے، بالکل بھی صلاحیت نہیں ہے اس میں اولاد پیدا کرنے کی، تو وہ صلاحیت بھی نہیں ہے اور میں بھی بوڑھا ہوں۔ تو اب یہاں پر جو ہے حیرت ہے کہ کوئی نشانی ہو، کوئی علامت ہو کہ اب یہ کیسے ہوگا۔ قال، کہا، یعنی فرشتے نے کہا، کذالک اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کرتا ہے،
اسی طرح یعنی یہ معاملہ جو ہے ایسے ہی ہے، آپ کے بڑھاپے سمیت اور آپ کی بیوی کے بانجھ ہونے سمیت، یہ دونوں صورتوں کے باوجود ایسے ہی ہو جائے گی اولاد۔ قال کذالک اللہ، اسی طرح سے اللہ یفعل کرتا ہے ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، یعنی کہ بظاہر اسباب نہیں ہیں، اس کے باوجود اسی حالات میں اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ کذالک اللہ، اسی طریقے سے اللہ یفعل کرتا ہے ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے۔ اب کہا جاتا ہے، تفاسیر میں لکھا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر اس وقت 92 سال تھی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 120 سال تھی، اور ان کی زوجہ کی عمر 98 سال تھی۔ اگر حضرت زکریا کی 120 ہے تو ان کی زوجہ کی 98 سال ہے۔ تو اب یہاں حضرت زکریا علیہ السلام نے جو یہ کہا، یہ جو کیفیت بتائی، اب وہ نشانی دی جائے گی ان کو کہ یہ اولاد جو ہے کیسے ہوگی، کیسے امید لگے گی۔ تو اب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو جواب آیا کہ اللہ تعالیٰ بغیر اسباب کے بھی کام کرتے ہیں، تمام اسباب کے ہوتے ہوئے بھی کام نہیں ہوتا، یعنی انسان جوان بھی ہے، بیوی بھی ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، اور اولاد نہیں ہوتی، تمام اسباب دنیاوی ظاہری موجود ہیں تو کام نہیں ہوتا، اور بعض اوقات کچھ بھی سبب نہیں ہوتا اور بغیر اسباب کے کام اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اسباب وغیرہ کچھ معنی نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے۔ اب آگے ان کی درخواست ہے، قال کہا، اب زکریا علیہ السلام دوبارہ کہہ رہے ہیں، رب اجعل لی آیہ، اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی بنا دیں، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیں۔ آیت نشانی کو کہتے ہیں۔ قال کہا، آیتو کا، تیری نشانی، اللہ یہ کہ نہ تکلم الناس، تو کلام کرے گا لوگوں سے، بات چیت کرے گا لوگوں سے، ثلاثتا 3 ایام دن، الا مگر رمزہ اشارے سے، تیری نشانی یہ ہے کہ تو 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا، الا رمزہ مگر یہ کہ اشارے سے۔ اب یہ نشانی عطا کی گئی کہ اب دیکھیں نا، جب امید لگتی ہے تو بظاہر تو کچھ اسباب ہوتے ہیں نا، عورت کو بچے کی امید لگتی ہے تو عورت کو خود بھی پتہ چل جاتا ہے، بظاہر اسباب نظر آ جاتے ہیں کہ یہ چیز ہے ایسے نہیں ہوئی ہے، تو ظاہر وجہ ہے تو ایسا نہیں ہوا۔ تو اب جب امید ہی نہ ہو، مثلا وہ عورت کو پیریڈز آتے ہیں، حیض آتا ہے، جب وہ نہیں آتے تو عورت کو کھٹکا لگتا ہے کہ بھئی کیوں نہیں آئے، تو پتہ چلتا ہے جی یہ تو حمل ٹھہر گیا۔ تو اسی طریقے سے جب ایک بوڑھی بانجھ عورت ہیں جن کو کہ سب کچھ ہی ان کا ختم ہو چکا ہے، تو انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ جی اندر جو ہے حمل ٹھہر گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے نشانی بتائی کہ جن دنوں امید لگے گی وہ دنوں میں آپ 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو لوگوں سے بات چیت کرنے سے ایک طرح سے روک دیا، مگر یہ کہ اللہ رمزہ، مگر یہ کہ اشارے سے۔ قدرت تھی بات کرنے کی، زبان ٹھیک تھی بات کرنے کی، لیکن بات نہیں کر سکیں گے اور ذکر اذکار کر سکیں گے۔ وہی زبان جو ہے اللہ کے ذکر میں چلے گی، لیکن لوگوں سے بات کرنے میں وہ نہیں چلے گی، اور لوگوں سے وہ اشارے سے بات کریں گے۔ تو سبحان اللہ، کیا نشانی مقرر اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکو گے، ہاتھ یا سر کا اشارہ کر سکو گے، حالانکہ ذکر اللہ کے کرنے پر قدرت رکھتے ہوگے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، تو اللہ کو کثرت سے یاد کرو، یعنی یہ ایک اتنا بڑا معجزہ اللہ تعالیٰ عطا کر رہے ہیں، تو اب اس معجزے کا، اس نعمت کا تقاضا ہے کہ اب لوگوں سے بات نہیں کرنی، بس اللہ سے کرنی ہے، اور اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو، وسبح، اور اس کی تسبیح بیان کرو، بالعشی، شام کو، عشاء شام کو، والابکار، اور صبح کے وقت۔ اب یہ قدرت تسبیح کی، اللہ سے کی حمد کی اور تسبیح کی اور اللہ کے ذکر کی عطا کر دی گئی ہے۔ یہ دونوں
چیزیں جو ہیں یہ زبان سے ادا کیے جاؤ کثرت سے، یہ کیا ہوگا؟ اللہ نے جو اولاد کی نعمت عطا کی ہے اس کا شکرانہ ہوگا، کہ اس کے شکر میں کثرت سے اللہ کی تسبیح کیے جاؤ اللہ کی، اور صبح اور شام اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ تو یہ ایک طرح سے ذکر اور شکر کے لیے وقت مل گیا زیادہ، کہ زبان بات نہیں کرے گی، بس تسبیح اور یہ اللہ کی حمد بیان کرتی رہے گی۔ تو بزرگان دین نے لکھا ہے کہ یہ والی جو آیت ہے نا، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، یہ بے اولاد لوگوں کو بطور وظیفہ کے پڑھنے سے اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔ آگے اگلی آیت بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم ابھی ہے تو اب یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ تین راتوں تک یہ بات ہوئی تھی، 3 راتوں تک حضرت زکریا علیہ السلام کی زبان سے دنیا کا کوئی لفظ نہیں نکلا، صرف اور صرف تسبیح جو ہے وہ ادا ہوئی، یہ 3 راتوں تک کے لیے تھا۔ اگلی آیت ہے 42 نمبر 42 نمبر، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم، ان اللہ بے شک اللہ نے اصطفاکی چن لیا تجھ کو، وطہرکی کاف کے نیچے زیر آپ نے پڑھنا، یہ مونس کے لیے آتا ہے، کاف کے اوپر اگر زبر ہوگا تو یہ مذکر، ضمائر پڑھے تھے نا، ضمیر منفصل و ضمیر متصل، تو کاف زبر کا جو تھا وہ مذکر کے لیے تھا اور کاف زیر کی مونس کے لیے تھا، تو یہ مریم مونس ہیں، تو ان اللہ اصطفاکی کاف کے نیچے زیر، وطہرکی کاف کے نیچے زیر، بے شک اللہ نے چن لیا آپ کو، وطہرکی اور پاک کیا آپ کو، واصطفاکی اور چن لیا آپ کو، علی نساء عورتوں پر، العالمین پورے جہان کی عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عورتوں سے چن کے برتری عطا کی ہے۔ اب یہ فرشتے جو ہیں یہ مریم علیہ السلام کو خوشخبری دے رہے ہیں۔ مریم علیہ السلام کی فضیلت جو یہاں پر بیان ہو رہی ہے، اب مریم علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے وقت کی عورتوں کی سردار ہیں اور اللہ کی ولیہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو خاص طور پر چنا ہے، تو یہاں پر ان کا جو فضیلت ہے وہ یہ بتائی گئی کہ اللہ نے آپ کو پہلے دن سے ہی نا چن کے الگ عورتوں سے رکھا، کیونکہ ان کی پرورش جو ہے کیسے ہوئی ہے، اس میں ہوئی ہے نا، محراب میں بیت المقدس کی فضا میں، بیت المقدس کے حرم میں ان کی پرورش ہوئی ہے، انہوں نے دنیا کا کوئی کام نہیں کیا، دنیا کی کوئی بات نہیں کی، دنیا سے بالکل الگ تھلگ انہوں نے زندگی گزاری ہے، تو وہ اللہ نے انہیں خاص طور پر چنا، لڑکی ہونے کے باوجود اللہ نے قبول کیا نا ان کو، پچھلی آیات میں پڑھا نا فتقبلها، ان کو قبول کیا اللہ نے، تو اللہ پاک نے ان کو قبول کر کے اپنے لیے خاص کر لیا، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے ان کو خاص کر لیا، تو صاف ستھرے ماحول میں، صاف ستھری ان کی طبیعت، پاکیزہ طبیعت، ظاہری باطنی ہر لحاظ سے وہ پاکیزہ ہیں، تو وہ پاکیزگی عطا کر کے اللہ نے ان کو اپنی عبادت کے لائق، عبادت گاہ کے لیے چن لیا، وہاں پر انہیں مخصوص کر دیا۔ تو جہان کی جو عورتیں ہیں ان پر بعض وجوہات سے ان کو فضیلت حاصل ہے، کیسے، کیا کیا فضیلت ان کو حاصل ہے دنیا کی عورتوں سے؟ مثلاً ان کو ایک فضیلت تو یہی ہے کہ بغیر کسی مرد کے چھوئے ان کو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کی، اور اولاد بھی وہ حضرت مسیح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم پیغمبر جن پر اللہ نے اپنی کتاب انجیل بھی نازل کی، وہ اولو العزم رسول ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، تو یہ امتیاز دنیا میں کسی اور عورت کو حاصل نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ ایک اور امتیاز ان کو دیا، وطہرکی، اور اللہ نے تجھے پاک رکھا، پاک گناہوں سے بھی پاک رکھا، گناہوں کی ہر لحاظ سے گناہوں سے پاک رکھا، مغفرت کر کے شیطان کا بالکل
راستہ ہی بند کر دیا، شیطان ان کے قریب نہیں آیا، کیونکہ ان کی والدہ نے ان کی پیدائش کے وقت ہی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ میں اس کو اور اس کی اولاد کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں، شیطان مردود سے آپ کی پناہ میں دیتی ہوں کہ شیطان ان کو کہیں بھٹکا نہ سکے، بہکا نہ سکے۔ تو اللہ پاک نے شیطان کا راستہ ہی بند کر دیا اور ان سے گناہ سرزد نہیں ہونے دیے، اور ان کی تمام لحاظ سے پاکیزگی ان کو عطا کی، گناہوں کی مغفرت کی، اور جہان کی اس وقت کی جو زمانے کی جو عورتیں ہیں ان سے بھی ان کو فضیلت عطا کی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اس امت کی عورتوں میں افضل مریم بنت عمران علیہ السلام ہے، اور اس امت کی عورتوں میں افضل ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ اپنی وہ اس زمانے کی جو عورتیں تھیں بنی اسرائیل کی، ان میں افضل مریم علیہ السلام تھیں، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو خواتین ہیں ان میں جو افضل ہیں وہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے لیے جہان کی عورتوں سے مریم بنت عمران اور ختیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد اور آسیہ زوجہ فرعون کافی ہیں، یعنی سب سے افضل ہیں۔ یعنی یہاں پر چاروں خواتین جو کہ اپنے زمانے کی افضل ترین خواتین ہیں، چار خواتین جو ہیں ان چاروں کا ذکر کر دیا گیا۔ ان چاروں میں ایک تو آسیہ ہیں جو فرعون کی بیوی تھیں، وہ بھی تمام عورتوں سے افضل ہیں ان کا درجہ، اور دوسرا مریم علیہ السلام، یہ بھی عورتوں میں افضل ترین عورت ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت میں دو، ایک حضرت ختیجہ اور ایک آپ کی بیٹی فاطمہ تو زہرا جو ہیں یہ افضل ترین خواتین ہیں۔ تو یہ چار خواتین جو ہیں پوری کائنات کی عورتوں میں قیامت تک کے آنے والی جتنی بھی خواتین ہیں ان میں چاروں یہ افضل ترین خواتین ہیں۔ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں تو کامل بہت ہیں لیکن عورتوں میں کامل صرف مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون تھیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے شرید کی، جو شرید کی بھی روٹی ہوتی تھی پہلے اس طرح کرتے تھے کہ شوربے میں بھیگی ہوئی گھی میں اچھی طرح سے نچڑی ہوئی روٹی کو شوربے میں بھگو کر کھایا جاتا تھا، وہ تمام کھانوں میں افضل کھانا ہوتا تھا شرید، تو اس کی فضیلت باقی کھانوں پر ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت بھی آپ نے بتا دی۔ تو اب یہ گزشتہ اقوام کی دو عورتیں ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی دو خواتین ہیں۔ اس پر ایک اور حدیث بھی آپ سن لیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت آسیہ پر بھی فضیلت حاصل ہو گئی، کیونکہ وہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ شرید کے کھانے کی فضیلت جو ہے وہ دوسروں کھانوں پر سب سے زیادہ ہے، تو گویا پھر یہ امت محمدیہ کی خواتین جو ہیں وہ ان سے بھی پھر افضل ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے بارے میں جو حدیث فرمائی اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ اے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیا تو اس پر خوش نہیں کہ تو اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہو، یا فرمایا کہ اہل ایمان کی عورتوں کی سردار ہو۔ تو یہ خواتین کی فضیلت جو ہے وہ اس حوالے سے اس آیت کے تحت آ گئی کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے فضیلت دی، اور بنی اسرائیل میں، اور ایک آسیہ جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، جنہوں نے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی، اور فرعون نے جن کو بہت ہی بے دردی کے ساتھ شہید کیا تھا، وہ بھی افضل ہیں، اور قیامت میں جنت میں یہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہوں گی۔ دنیا میں جنت میں اللہ تعالیٰ ان کا نکاح حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیں گے، حضرت آسیہ کا۔ آج کے لیے اتنا ہی سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کا صحیح فہم اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔